السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے بڑے عرصے بعد ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ آج بات کریں گے پاکستان سپریم کورٹ کی بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ الیکشن کمیشن جو آج تک انتخابات کرانے کو تیار نہیں تھے، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سابق کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے فیصلہ دیا تھا 14 مئی کو انتخابات کرانے کا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ صدر مملکت نے تاریخ دی تھی، الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ آج جب ایک بار پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، آج کلیئر کٹ یعنی کہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انتخابات کرانے ہوں گے۔ صدر پاکستان سے مشورہ لینا یا تاریخ دینا یہ آئین میں صدر پاکستان کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر صدر سے مشاورت کرنے کے بعد ایک تاریخ طے کرے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو انتخابات کا جو تاریخ ہے وہ سپریم کورٹ میں فائنل کر دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ابھی جو یہ تاریخ دے رہے ہیں یہ فائنل نہیں، فائنل تاریخ سپریم کورٹ ہی دے گی۔ یعنی ایک ہی ادارہ سپریم کورٹ، ایک ہی ادارہ الیکشن کمیشن، اسی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، اسی الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی، حکم ماننے سے انکار کیا، عمل درآمد ہی نہیں کرا۔ یہی سپریم کورٹ ہے، اور آج احکامات آرڈر سے پہلے انہوں نے تاریخ دے دی۔ یعنی کہ یہ بات تو تھی جو پولیٹیشنز تھے یا جو سیاستدان تھے وہ پہلے سے یہ کہہ رہے تھے، اور جو ہماری بھی تھوڑے بہت لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی تو سب کا یہی کہنا تھا کہ فروری میں انتخابات واضح نظر آ رہے ہیں، اور آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم 11 فروری کو انتخابات کرائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 11 تاریخ کو انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ 11 فروری 2024 کو جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا گیا کہ ہم کرائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں الیکشن کمیشن مزید کس قسم کی تاخیری حربے استعمال کرنے جا رہی ہے، الیکشن کو مزید کہاں تک ڈیلے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس انتخابات کی تاخیر میں مزید کتنا وقت دے سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے کن کن تاریخوں پہ یا کن کن جوابات جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے یا اس پہ اس کو ریلیف دیں گے، یہ دیکھنا ہوگا، یہ قبل از وقت ہوگا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب آپ انتخابات یا اسمبلیاں توڑی جاتی ہے یا جو مدت پوری ہوتی ہے تو اس میں 3 مہینے کا جو ٹائم ہے 90 ڈیز کا، اس میں نگران سیٹ اپ آتا ہے اور انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور کوئی بھی ادارہ، نہ سیاستدان اور نہ کوئی بھی ادارہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتی توڑی، اسمبلی تحلیل کی، اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوا، اور وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، تقریباً سال قریب ہونے کو ہے۔ پھر اس کے بعد جو وفاقی حکومت تھی، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ان کی حکومت بھی چلی گئی، اس کے بعد ایک نیا نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی ٹائم ہو گیا، اور اگر اس 90 ڈیز کے حساب سے دیکھا جائے تو دسمبر میں آپ کے انتخابات ہونے تھے، لیکن نہیں،
الیکشن کمیشن کس کے کہنے پہ کیوں کروا رہی ہے سارا کچھ، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور بہت ساروں کو نہیں بھی۔ خیر، بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آخر کار، چلے ماضی میں نہ صحیح لیکن ابھی اس فیصلے کے اوپر کہاں تک عمل درآمد کرا سکے گی، یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آئین پاکستان کی بحالی یا سپریم کورٹ اپنی حکم پہ کہاں تک عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کیس کا تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، سائفر کیس۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس نے ایک درخواست دائر کی تھی پہلے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیوں اوپن ٹرائل ہو، اور جو اس کی جج کی تعیناتی تھی اس کے حوالے سے بھی درخواست تھی کہ یہ جج غلط تعینات کیا گیا۔ اس پہ سنگل رکنی بینچ نے ہیئرنگ کی تھی اور وہ درخواست ان کے خارج کرائی تھی، پھر وہ آئی سی اے میں آ گئے، انٹرا کورٹ اپیل میں آ گئے، اور انٹرا کورٹ اپیل میں پہلے جو دو چیزیں ہوتی ہے کہ دو ججز تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر، پھر آج پتہ چلا کہ ارباب محمد طاہر نے بینچ سے علیحدگی کا وہ کیا، اختیار کر لی، اور اسی دن آج علیحدگی بھی اختیار کر لی، اور آج ہی جسٹس سمن رفعت امتیاز کو بینچ کا حصہ بھی بنا دیا۔ ابھی تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو جج کی تعیناتی تھی وہ کابینہ ڈویژن نے کی تھی اور ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی آج ہمارے علم میں آیا کہ دورانی سماعت کورٹ میں جب وفاقی حکومت نے ڈاکومنٹس جمع کرائے تو اس میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے مشاورت سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی ہوئی تھی۔ خیر، انٹرا کورٹ پہ تو سماعت کے جو ریسپونڈنٹس ہیں، جو فریقین ایف آئی اے و دیگر جو ہے، ان کو نوٹسز تو جاری ہو گئے، فیڈرل گورنمنٹ ایف آئی اے ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑے کمپلیکیٹڈ جا رہے اور سمجھ کسی کی بھی نہیں آ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو لگ رہا تھا کہ اسٹے شاید مل جائے، کیونکہ اس کی تعیناتی جو ہے وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوتے، لیکن آج سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک اور بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس، کیونکہ فیڈرل ہے تو فیڈرل میں چیف جسٹس آف پاکستان ان کی تعیناتیاں کرتے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ سے کرائی گئی سفارش گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ججز کس قسم کی ججمنٹ دیتے ہیں، کیا جو ماضی میں ہم نے کچھ ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ دیکھی وہی برقرار رہتے یا کچھ چینجز آ جاتے ہیں۔ تو اب دو کیسز تھے، دونوں کا میں نے حوال بتا دیا، بڑی عدالتوں کی تھی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں ہم کیا دیکھتے ہیں، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں، عدالتی جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی طرح ردی کا ٹکڑا ہوگا جس طرح آج آئین پاکستان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔